عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین گرامی قدر، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع قرآن کریم کی آیت سے بالکل واضح ہے اور مزید وضاحت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سے ہو گئی، اور وہ موضوع ہے حسد۔ حسد کی مختلف اقسام ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کی روحانیت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ دو قسم کی، جسمانی اور روحانی، دو طرح کی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے بتلایا ہے، کیونکہ جسم کی بناوٹ اور جسم کا بننا یہ مادی چیزوں کے ساتھ تھا، تو اس کی متاثر ہو جانے سے، اس کا اعتدال سے ہٹ جانے سے، اس کے لیے بیماریوں کا علاج بھی زمین میں رکھا، کبھی جڑی بوٹیوں کی شکل میں، کبھی مختلف انداز میں۔ دوسری چیز انسان کی روح تھی، اس کی جو بیماریاں ہیں، اس کی بیماریاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں رکھی ہیں۔ حسد ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میرے کسی عزیز کے اندر حسد کی بیماری ہے؟ تو آسان ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس کسی نعمت کا دیکھ کر حاسد کے دل میں جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ یہ ہے حسد کی تعریف۔ کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھنا اور اس کو یہ برداشت نہ ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو غریب آدمی تھا، یہ تو مجھ سے کم پڑھا لکھا تھا، یہ تو کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کے پاس یہ نعمت کیسے آ سکتی ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کسی دوسرے کے پاس نعمت کا دیکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور اللہ رب العزت مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اسی طرح حسد کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھی اور پھر دل میں خیال آیا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ بھی بری ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بری چیز ہے حسد کے اندر کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور پھر یہ دل میں خیال پیدا کرنا اپنے کہ اس کے پاس یہ نعمت زائل ہو جائے، وہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، تو یہ حسد کی سب سے بری ترین اور خطرناک ترین یہ اس کی قسم ہے۔
اب قرآن کریم نے جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ یہ حسد کا ہو جانا ایک حقیقت ہے. اسی کے لیے سورۃ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اللہ رب العزت نازل کی اور اس کے آخر میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ آپ حاسدین کے حسد کے شر سے پناہ مانگتے رہیے جب وہ مجھ سے حسد کرے. اچھا، حسد کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہیں. جب تک اس انسان کے اپنے دل تک رہی تو صرف حاسد کو ہی خسارہ ہوتا ہے کہ وہ ہی پریشان رہتا ہے، دلی طور پر وہ غمگین رہتا ہے، بلا وجہ کڑتا رہتا ہے. محسود کو پتہ بھی نہیں کہ اس شخص کو میرے ساتھ حسد ہے. لیکن جب وہ حسد اس کے دل سے نکل کر اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے جوارح تک پہنچتا ہے تو پھر وہ نقصان خود حاسد کو بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی محسود کا بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلی مثال جو آسمانوں کی ہے وہ ہے کہ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنا. حسد کی وجہ یہاں کیا تھی؟ تفوق، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. اور اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو اور ان کے ساتھ رہنے والے ابلیس کو جناب آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کو کہا تو پھر فرشتوں نے تو کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے اللہ کی طرف رک کر کے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. نہیں کرنا حکم عدولی تھا، یہاں تک بھی برا تھا، لیکن یہ اس سے اگلے درجے پر گیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اور انکار کی ایک وجہ تکبر تھی. اور تکبر کس بنا پر تھا؟ وہ یہ تھا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں. اور بہتری کی وجہ بھی اس نے بتلائی کہ میں بہتر اس لیے ہوں کہ آگ سے بنا ہوں اور جناب آدم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی تو نیچے رہتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے. یا یہ کہ آگ کے ذریعے انسانوں کی زندگی باقی ہے، آگ بھی ساری چیزیں پک رہی ہیں، بن رہی ہیں، تیار ہو رہی ہیں، تو لہذا میں بہتر ہوں. تو اپنی بہتری کی وجہ سے یہ حسد کے اندر آیا جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے سب سے بہترین جگہ سے اتار کر زمین پر دے مارا اور فرمایا کہ اخرج، اور تم نکل جاؤ میری جنت سے، اور میرے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی تم نہیں رہ سکتے. باوجود اس کے کہ تم فرشتوں کی نسل میں سے نہیں تھے، ان کے خاندان کا حصہ نہیں تھے، لیکن تمہیں اتنا اعزاز بخشا کہ تم فرشتوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان مقربین کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس حسد کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا. اسی طرح زمین میں جو پہلا حسد ہے اور وہی سبب بنا ہے قتل کا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت حابیل اور جناب قابیل ہے. ان کا آپس میں حسد کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کیوں کر لی؟ میں نے بھی تو قربانی دی، جیسی کیسی بھی دی، کچھ گندم کے اور کچھ دانے میں نے پیش کر دیے تو قبول کر لیتے. تو اس حسد کا نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے ہی بھائی کو، سگے بھائی کو ہی قتل کر دیا، اور سبب حسد تھا. قرآن کریم کے چھٹے پارے میں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے. اسی طرح اور آگے چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حسد تھا اپنے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کبھی تو انسان حسد کرتا ہے دوسرے کی محنت کو دیکھ کر، اس کی کوشش بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار انسان ان چیزوں پر بھی حسد کر رہا ہے جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کا اپنا بھی کمال اس میں نہیں ہوتا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ظاہری طور پر انتہائی خوبصورت ہیں، بڑے معتدل مزاج ہیں، نیک صالح طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کی خوبصورتی کا آنا، حسن و جمال کا آنا، یہ جناب یوسف علیہ السلام کی کوئی اپنی محنت نہیں اس میں شامل، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور مہربانی ہے. اب جب بندہ حضرت یوسف کے بھائی یوسف کو اس کے حسن کی بنا پر، ان کی خوبصورتی کی بنا پر اگر یہ حسد کر رہے ہیں تو یہ حضرت یوسف سے حسد نہیں، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم پہ حسد ہے، یہ اللہ کے کام پر حسد ہے، اس پر اعتراض ہے.
کہ اللہ اس کو تو نے اتنا سارا کچھ دے دیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اس کے مقابلے میں. یہ اصلاً اللہ پر اعتراض ہے ایسے بندے کا. اگر یہ لفظوں میں نہیں کہہ رہا تو اپنے عمل سے یہ ضرور ایسی بات کہہ رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جناب یعقوب اور یوسف کو جدا ہونا پڑا, جدا کر دیا گیا. یہ تو اس حد تک اتر آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سگے بھائی قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے. یہ تو پھر ان کے ایک بڑے بھائی یہودا نے یہ کہا کہ بھائی قتل نہیں کرتے, جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں, اور اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم, کہ اس کو قتل یا قتل نہیں تو پھر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں یہ پڑا رہے یا کسی کے ساتھ یہ چلا جائے. اور پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑی ذات ہے, میرے رب کے فیصلے اپنے ہی ہوتے ہیں. وہ کنویں سے نکل کر وہ مصر کے بادشاہ اور خزانوں کے مالک جا بنتے ہیں, اور یہ جہاں کل کھڑے تھے وہیں بلکہ اس سے بھی نچلے درجے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ حسد کی ایک تیسری مثال ہے. اگر ہم اور آگے چلیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین مکہ کا حسد تھا. حسد کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ یتیم ہیں, ان کے والد گرامی جناب عبداللہ, حضرت عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر جس گھرانے میں آئے وہ خاندان تو بڑا تھا, قبیلہ تو بڑا عالیشان تھا, لیکن ایک یتیم بچہ جو ہے وہ بہت بڑا مال تو نہیں رکھتا. اور جناب عبداللہ ایک تاجر تھے, بہت لمبی چوڑی تجارت نہیں تھی ان کی. حضرت عبد المطلب کے کئی سارے بیٹے تھے, ان میں سے حضرت عبداللہ تھے. اب مشرکین مکہ اس بات پر حسد کر رہے ہیں کہ بھئی ایک یتیم بچہ اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, تو ایسے شخص کو پیغمبر بنا دیا گیا. اور صرف پیغمبر نہیں, پیغمبر اعظم بنا دیا گیا, امام الرسل بنا دیا گیا, رسولوں کے سردار کیا, اولین و آخرین سب کے سردار بنا دیا گیا. وجہ کیا ہے کہ یار یہ تو غریب آدمی تھے, ان کے گھر میں تو کھانے کو بہت کم چیزیں تھی, ایسے بندے کو اتنا بڑا رتبہ. یہ حسد ہے مشرکین مکہ کا, جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر طرح کی سختی اور تکلیف, اور بلکہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بننا تھا, کسی پر وحی آنی تھی, تو ہم تھے نا بڑے بڑے نواب اور چودھری لوگ, ہم پہ آ جاتی. تو ایسے شخص پر آنا تو حسد کا سبب یہ بنا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے رہنے والا ابو جہل ایمان سے محروم رہا. حضور کا سگا چچا ہو کر ابو لہب, قرآن نے اس کی مذمت کی. حسد کی بنا پر یہ ساری کی ساری بیماری اس کے اندر بھی موجود رہی. تو یوں ہی حسد کا یہ سلسلہ جہاں تک چلتا ہے تو جایا جا سکتا ہے بہت سارے اس پر واقعات. اب حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں, کن وجوہات کی بنا پر کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے؟ تو ایک حاسد کی وجہ یہ بنتی ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, فوقیت رکھنا چاہتا ہے. ہمیں اس کی مثالیں بعض علاقوں میں ایسے بھی ملتی ہیں. کسی غریب کا بچہ پڑھتا ہے, بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے, تو بڑے بڑے چودھری حضرات یہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حصہ تھا, ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ غریب کیا چھوٹے خاندان کا بندہ ہو کر اتنے بڑے عہدے پر, اتنے بڑے جائیداد کا یہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایک وجہ یہ بنتی ہے. دوسری وجہ حسد کی عام طور پر معاصرت, ہم زمانہ, اور اس ہم زمانہ ہونے میں بھی ہم پیشہ لوگوں کے درمیان, مثلا تاجر کے ساتھ عام طور پر یہ حسد رکھتا ہے. اس کی تجارت کیوں اچھی چل رہی, اس کی ٹریڈنگ کیوں بہتر ہو رہی, اس کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا ہے. یہ حکمرانوں سے, سیاستدانوں کے ساتھ, اس کے فالوور زیادہ, اس کے ماننے والے زیادہ, اس کی بات زیادہ سنی جا رہی, اس کو زیادہ اختیارات مل رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں کے درمیان وجہ حسن بھی بن جاتا ہے, ظاہری طور پر شکل و صورت مناسب اللہ نے دے دی, یہ بھی وجہ بن کی. علم والوں کے ساتھ حسد کر رہے ہوتے. علم والوں کا حسد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بھینسیں کتنی, اس کے پاس جائیداد کتنی, نہیں, وہ اس کے لکھنے کے ساتھ جتنا بھی اچھا اس نے لکھا ہو, جتنا بھی اچھا اس کا قلم چلتا ہو, تو یہ صاحب پھر بھی کہہ رہے کہیں نہ کہیں سے لے لیا ہوگا,
کہیں سے نقل کر لیا ہوگا, کہیں سے دیکھ لیا ہوگا اس بیچارے کو کیا آتا ہے. تو یہ حسد کے اسباب تھے. اب اس طرف چلیں کہ حسد کے جو نقصانات ہیں یہ انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں. انفرادی طور پر اس لیے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں اور یہ صاحب تکلیف میں ہے, جب بھی کبھی اس کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو یہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے بغض و حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے حاسد کا اپنا خسارہ ہے. اجتماعی طور پر یہ کہ حسد کرنے کی وجہ سے انسان صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا, جس سے اس کو حسد ہوگا یہ اسے نفع نہیں لے سکتا, اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنا سکتا, اس کے قریب میں رہنا یہ پسند نہیں کرے گا, اس کے ساتھ چلنا یہ پسند نہیں کرے گا, اس کے اندر جو استعداد اور صلاحیت اور کیپبلٹی ہے یہ اس سے استفادہ نہیں کرتا. وجہ کہ میں اس سے کیوں پوچھوں, مجھے خود کو آتا ہے, میں اس سے کیوں حاصل کروں, اس سے بہتر چیزیں موجود ہیں. تو لہذا یہ اس سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. حسد کی یہ بیماریاں ہیں اس کی. اسی طرح اب حسد کے معاشرتی نقصانات ہیں. معاشرے کے اندر یہ بگاڑ پڑتا ہے کہ جب حاسد کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے پھر لوگوں کو بھی اس کی مخالفت پر ابھارتا ہے. اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں, اس کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں, اس کی وجہ سے دوستانے جو ہیں اس کے اندر فرق آتا ہے. اب حسد کا علاج کیا ہے؟ تو کئی سارے اس کے علاج علماء نے لکھے ہیں. بہترین علاج یہ ہے کہ جناب آپ کو جس سے حسد ہے اس کے بارے میں خیر کی دعا کیجیے. کام تو بڑا مشکل ہے, جس سے میں حسد کر رہا ہوں اسی کی خیر چاہوں, بڑا مشکل کام ہے. لیکن علاج مشکل سے بھی ہوتے ہیں نا, ہمیشہ تو میٹھی گولیاں نہیں, کبھی کڑوی دوائی بھی اور انجیکشن بھی ہوتے. تو جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے اسی کے لیے خیر کی دعا کریں. اچھا اگر اس سے بھی بات نہیں بن رہی, بھائی دعاؤں سے بھی سلسلہ نہیں چل رہا, تو تھوڑا اور آگے قدم بڑھائیے, اس کو کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجیے. اگر آپ بیماری کا علاج چاہتے ہیں, اگر اللہ کی نظر میں بہتر ہونا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں, اس کے لیے دعا کریں. نہیں تو اس کے لیے کوئی ہدیہ, کوئی گفٹ, کوئی تحفہ اس کو دیجیے. کیوں؟ جناب آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں, ایاکم لوگوں بچو, ایاکم لازم ہے تم پر بچنا. کس سے؟ حسد سے. کیوں؟ ان الحسد یأکل الحسنات, یہ حسد کرنا یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ السلام, جناب جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے, جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اگر آپ کو اپنی نیکیاں بچانی ہے, آخرت بہتر کرنی ہے, تو پھر اس حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کرتے تو نیکیاں آپ کی دن بدن ضائع, اور اس کو معلوم بھی نہیں. آپ اس کا خسارہ چاہتے تھے, اس کا فائدہ ہو رہا. تو چلو اسی انداز میں دیکھ لیں کہ آپ اس کا نفع نہیں کرنا چاہتے تو اس کو نیکیاں نہ پہنچائے, پھر اس سے حسد اپنا دور کر لیں. حسد کی فضا جب تک ختم نہ ہو تب تک معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. خوشحال معاشرہ, صحت مند معاشرہ, یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس کی ایک خاص وجہ. یہاں اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے کبھی جب نمبروں کی بات آتی ہے, گریڈز کی بات آتی ہے, تو وہاں کہیں رشتہ داروں کا ذکر جب آتا ہے تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے رشتہ دار قریب ترین یعنی خالہ ہے, ماموں ہے, پھپھو, قریب کے رشتے ہیں, وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی کے بعد
آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں وہ قریب ترین دوست رشتے دار، لیکن اپنا نمبر پہلا رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو دوسرے نمبر پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ حسد ہی ہے، ورنہ گھر کے جتنے عزیز ترین ہیں سارے ہی اگر کامیاب ہوتے ہیں اور بہتر طریقے سے آگے چلتے ہیں تو سارے ہی خاندان کا فائدہ ہو رہا ہے، سب کے اندر یہ بہتری آ رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کئی سارے نسخے بتلائے۔ ایک نماز کا اہتمام، قرآن کریم کا اہتمام اور ذکر اذکار کا اہتمام، اسپیشلی استغفار کا اہتمام، ان ساری بیماریوں کا جسمانی ہو یا روحانی، روحانیت کا بالخصوص اللہ رب العزت نے اس میں علاج رکھا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر، ساری امت مسلمہ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب